अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपना पिछला सबक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने घर में मुकम्मल करके काम अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम अपने उर्दू के तीसरे सबक की तरफ चलते हैं। मेरे साथ बच्चे मेरे साथ साथ किताबें खोलें, मैं सबक पढ़ रही हूँ, आप लोग सब गौर से सुनें। आज हम क्लास 5 का तीसरा लेसन, उर्दू का तीसरा लेसन सच्चा ख्वाब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी नहायत आदिल और नेक बादशाह था। अपनी रआयत का बड़ा ख्याल रखता था। रात का ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में बसर करता था। एक रात सुल्तान ने ख्वाब में देखा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अशख़ास की तरफ, अशख़ास कहते हैं शख्स की जमा को, यानी कि दो अफराद, दो अशख़ास की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, नूरुद्दीन मुझे इनके शर से बचा। दूसरी रात सुल्तान ने फिर वही ख्वाब देखा। तीसरी रात फिर सुल्तान ने वही ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, नूरुद्दीन मुझे इनके शर से बचा। इसका खुलासा कलाम ये है, नूरुद्दीन जंगी एक नहायत नेक दिल और आदिल बादशाह था। अपनी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था। रात का ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार करता था। एक रात सुल्तान ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए हैं और आपने दो अफराद की तरफ इशारा करते फरमाया, नूरुद्दीन मुझे इनके शर से बचा ले। आपने एक ख्वाब को 3 दफ़ा देखा, यानी पहली रात भी वही देखा जब आप सोए, दूसरी रात सोए फिर वही सुल्तान ने वही ख्वाब देखा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके बोल रहे हैं मुझे। फिर तीसरे दिन ख्वाब में फिर आपने वही देखा कि दो शख्स की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि नूरुद्दीन मुझे इनके शर से बचा ले। सुल्तान ने जब मुसलसल 3 रात ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने हर बार ख्वाब में एक ही बात फरमाई, तो सुल्तान बेचैन हो गया। सोचने लगा, या इलाही क्या माजरा है। आखिरकार वो उस नतीजे में पहुंचा कि मदीने में ज़रूर कोई गड़बड़ है, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। इसका खुलासा कलाम ये है, जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही ख्वाब में हज़रत सुल्तान को एक ही ख्वाब में मुसलसल आके 3 दिन तक यही बताया और इशारा दिया कि मुझे इनकी शर से बचा, तो वो सुल्तान बेचैन हो गया कि ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि कुछ ना कुछ तो मसला गड़बड़ लग रहा है कि मदीने में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। दमिश्क से फ़ौरन मदीने जाने का फ़ैसला किया। उसने बेशुमार माल और दौलत साथ ली और दरबारियों की हमरा मदीने की तरफ चल पड़ा। 16 दिन बाद सुल्तान मदीने पहुंचा। मदीने पहुंचकर सुल्तान ने मनादी दी, ऐलान करवाया कि सुल्तान अहले मदीना में दरहम तकसीम करेगा। ये ख़बर सुनते ही छोटे बड़े सब दरबार की तरफ दौड़ पड़े। हर शख्स बारी बारी हाजिर होता, अपना इनाम वसूल करके चला जाता। इस तरह सारे शहर के लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए। सुल्तान ने हर एक को गौर से देखा, लेकिन वो अशख़ास नज़र ना आए जो आपको ख्वाब में दिखाई दिए गए थे। इसका खुलासा कलाम ये है कि सुल्तान ने जब ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक एक ही ख्वाब में मुसलसल देखा, तो सुल्तान ने सोचा कि मैं फ़ौरन मदीने जाऊं। तो उसने अपने साथ बेशुमार दौलत ली, अपने दरबारियों को लिया और मुसाफत करते हुए 16 दिन के बाद मदीने पहुंचा। मदीने पहुंचकर सुल्तान ने ऐलान करवा दिया कि मैं अहले मदीना में दरहम तकसीम करूंगा। ये ख़बर सुनते ही सब छोटे बड़े दरबार की तरफ दौड़ पड़े, यानी कि जो गरीब थे वो भी और जो अमीर थे वो भी। इसी तरह से हर शख्स बारी बारी हाजिर होता रहा, अपना इनाम वसूल करके जाता रहा और सुल्तान ने सबको नज़र भर के देख लिया, लेकिन उनमें वो 2 अशख़ास जो उसे ख्वाब में नज़र आ रहे थे वो नज़र नहीं आए।
جب سب لوگ انعام و اکرام لے کر چلے گئے تو سلطان نے روزہ نبوی کے بعض خادم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص باقی تو نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ خادم نے عرض کی کہ سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، البتہ 2 خدا رسیدہ بزرگ ایسے ہیں جو انعام لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ مغرب کے رہنے والے ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، زیارت کے لیے آنے والوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً حاضر کیا جائے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب سب لوگ انعام لے کے چلے گئے تو سلطان نے سوچا کہ جو شخص مجھے نظر آ رہے تھے خواب میں وہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے روزہ رسول کے خادموں سے پوچھا کہ کیا کوئی اور افراد بھی باقی ہیں جو انعام سے رہ گیا ہو؟ تو خادم نے بتایا کہ ہاں 2 افراد ایسے ہیں جو انعام لینے نہیں آئے۔ وہ لوگ مغرب کے رہنے والے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور آنے جانے والوں کو جو زیارت کے لیے آتے جاتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں۔ تو سلطان نے فوراً حکم دیا ایسا کرو کہ ان کو حاضر کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان کے سامنے لایا گیا۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی شیطان ہیں جن کی صورتیں اس نے خواب میں دیکھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نے جب ان 2 بندوں کو بلوایا تو دیکھا تو وہی جو خواب میں نظر آ رہے تھے وہ لوگ وہی 2 تھے۔ تو سلطان نے سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 اشخاص کا ذکر کر رہے تھے وہ یہی ہیں۔ سلطان نے ان سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا قبرستان میں روضے قریب ایک ویران سا مکان ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا ان کے مکان پر پہنچا۔ مکان میں داخل ہو کر سلطان نے ہر طرف نہایت غور سے دیکھا۔ مکان کا سامان مختصر تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ قرآن مجید کے علاوہ چند کتابیں بھی تھیں۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھایا ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ اس مکان میں کوئی قابل اعتراض چیز نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ فرش پر بچھے ہوئے بوریے کی طرف بڑھایا کہ دیکھے اس کے نیچے کیا ہے۔ سلطان نے جیسے ہی بوریا اٹھایا تو ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ بزرگ صورت شیطانوں نے ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا رخ روضہ نبوی کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڑھا تھا جس میں نقب کے ذریعے نکالے جانے والی مٹی ڈالی جاتی تھی۔ رات کو یہ دونوں شیطان اس مٹی کو تھیلوں میں بھر کر باہر میدان میں ڈال آتے تھے۔ اس حقیقت کے انکشاف پر سلطان کی عجیب کیفیت تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ پھر سلطان نے دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک انداز میں پوچھا سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی لیکن موت کو سامنے دیکھ کر وہ نڈر ہو کر بولے ہم یہودی ہیں، ہماری قوم نے اس مقدس خدمت پر ہمیں مامور کیا تھا کہ ہم مراکشی حاجیوں کے روپ میں یہاں پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچیں، ان کی لاش نکال لیں اور بے آبرو کریں۔ معاذ اللہ ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ نقب قبر تک پہنچ گئی تھی۔ آسمان پر بادل گرجا، آندھی چلنا شروع ہوئی، زلزلہ آیا، اس کے بعد تو وہاں پہنچے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر سلطان سراپائے جلال بن کر اٹھا، تلوار کھینچ کر نقب کے کنارے ہی ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں اور فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین کے حکم پر روضہ نبی کے ارد گرد گہری خندقیں کھود دی گئیں اور اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی خبیث کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچے۔
اس پیراگراف کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ سلطان نے ان کی باتیں سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا بتاؤ تم لوگ کون ہو اور کس ارادے سے یہاں پر آئے ہو. تو انہوں نے پہلے تو ٹالم مٹولی کی ہم یہاں سے آئے ہم وہاں سے آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو انہوں نے پکڑ لیا ہے ہمیں تو وہ نڈر ہو کے بولے، ایک دم بہادر ہو کے بولے کہ ہم یہودی ہیں اور ہماری قوم نے ہمیں اس خدمت پر اس مقدس خدمت پہ معمور کیا تھا کہ ہم مراکشی حاجیوں کے روپ میں جا کر تمہارے ایک پیغمبر کی قبر تک پہنچ جائیں اور اس کی لاش نکال کے بے آبرو کریں معاذ اللہ. ہمارا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا کہ ایک دم آسمان پر بادل گرجے اور آندھی چلنا شروع ہوئی اور زلزلہ آ گیا. اس زلزلے کے آتے ہی تم آ پہنچے. ان کے گفتگو سن کر اور ارادے دیکھ کر سلطان کو ایک دم غصہ آیا. اس نے اپنی تلوار نکالی اور ان کی گردنیں جبھی اڑا دیں اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد سلطان نور الدین کے حکم پر روضہ نبوی کے گرد خندقیں کھود کر چاروں طرف سے خندقیں کھود کر اس میں سیسا پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا. سیسا ایک دھات کا نام ہے. جیسے لوہا کو ہم لوہا کسی اس میں کارخانے وغیرہ میں پکتا ہے تو پک کے وہ جس روپ میں چاہتے ہیں وہ ڈھال دیتے ہیں اس کو. ایسا ہی یہ سیسا جو ہے اس کو انہوں نے خوب پکا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف ڈال دیا تاکہ آج کے بعد جو حرکت ان خبیثوں نے کی ہے وہ کوئی اور نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ تک کوئی دوسرا پہنچ نہ پائے. اچھا کلاس 5 کے پیارے اسٹوڈنٹ، اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جب پہلے آپ نے کام مکمل کر لیا اپنا سب جہانوں کے لیے رحمت، سوال جواب، الفاظ معنی، خالی جگہ اور الفاظ جملے آپ لوگوں نے مکمل کر لیے، تو پھر آپ نے اب یہ کرنا ہے سچا خواب کا ٹائٹل بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک پیج خوش خطی کرنی ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ اور مزید اچھی ہو جائے اور گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے رائٹنگ خراب نہ ہو. اس کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے ہم آپ کو سوالوں کے جوابات کروا دیں گے، الفاظ کے معنی کروا دیں گے. جملے آپ نے اپنے الفاظوں میں خود بنانے تاکہ ہر بچے کے جملے الگ الگ ہوں. باقی کا جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے اس کا پچھلا ہم کا اور رحمت العالمین کا یا سب جہانوں کے لیے رحمت کا جو آپ نے کام کیا ہے وہ وقفے سے آ کے اسکول میں آ کے وہ کام چیک کروا لیجئے تاکہ دوسرا کام آپ لوگوں کا سٹارٹ کیا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوسرے چیپٹر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.